خادم حسین رضوی کسی کو یاد ہیں؟ کہیں سے ایک جھکڑ آیا اور ہوا ہو گیا۔ علامہ طاہر القادری کسی کو یاد ہیں؟ انہوں نے 2 بار آرڈر پہ مال تیار کیا، جہاں ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پہ بیچا اور نکل لیے۔ مگر مولانا فضل الرحمان نہ تو کوئی جھکڑ ہیں، نہ ہی آرڈر پہ مال تیار کرنے والے۔ مولانا ایک کل وقتی سیاستداں اور 100 برس پرانی مذہبی سیاسی جماعت کے قائد ہیں۔ اس ملک میں فوج کے بعد اگر کسی کے پاس منظم طاقت ہے تو وہ مولانا ہے۔ بخدا نہ تو یہ قصیدہ ہے، نہ تعلی، نہ خوشامد، نہ طنز۔ میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ مولانا اگر مذہبی سیاسی رہنما کی بجائے کوئی سائنسداں ہوتے تو بھی صف اول میں ہوتے، جرنیل ہوتے تو بنا جنگ کے دشمن کو نہتہ کر دیتے، پروفیشنل شطرنجی ہوتے تو بورس کاسپروف آپ پہ مورچھل جھل رہا ہوتا، موسیقار ہوتے تو AR رحمان فضل الرحمان کی پنڈلیاں دبا رہا ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2-2.5 ہفتے سے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ مولانا نے ابھی آزادی مارچ کا صرف اعلان کیا ہے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جیسی تجربے کار جماعتوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے، جانا ہے کہ آنا ہے، کہ جا کے آنا ہے کہ آ کر جانا ہے، یا تھوڑا سا آگے جا کے آنا ہے، یا پھر آنا جانا ہے۔ مولانا بذات خود پارلیمنٹ سے باہر ہیں۔ 342 کی قومی اسمبلی میں ان کی جماعت کی 16 سیٹیں ہیں اور 104 سیٹوں کے ایوان بالا میں جمعیت کے 4 سینیٹرز۔ لیکن ان سے تگنی چوگنی سیٹیں رکھنے والی پیپلز پارٹی اور نون تک کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مولانا کا چہرہ اتنا پرسکون اور باڈی لینگویج اتنی بااعتماد کیوں ہے۔ حکومتی وزراء یہ جاننے کے لیے اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں کہ مولانا کے ہاتھ میں ایسی کیا گیدڑ سینگی ہے کہ وہ لچکدار سیاست کا راستہ چھوڑ تصادم کے راستے پہ چل نکلے ہیں۔ حالانکہ مولانا نے آزادی مارچ شروع نہیں کیا، صرف ہتھوڑی سے طبلہ کس کے اس پہ بیانیہ پاؤڈر ہی مل رہے ہیں، مگر وزراء نے کورس کی شکل میں یہ کیا ہوا کیسے ہوا کے الاپ پہ تا تا تھیا شروع کر دیا ہے۔ سرکاری بدحواسی کا یہ عالم ہے کہ کبھی مولانا کی پریس کانفرنس چینلوں سے غائب ہو رہی ہے، کبھی میڈیا کو زبانی کہا جا رہا ہے کہ مارچ اور دھرنے کی کوریج نہیں کرنی، کبھی جمعیت علماء اسلام کے نام سے دھرنے کے شرکاء کے لیے جعلی ہدایات، تو کبھی جماعت احمدیہ کا جعلی خط سامنے لایا جا رہا ہے کہ احمدی اس لانگ مارچ میں خاموشی سے شرکت کریں۔ نظم و نسق کا ذمہ دار وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ مولانا کا اسلام آباد میں آنا خودکشی کے برابر ہوگا، اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جمعیت کا جلوس اٹک کا پل کیسے پار کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ایران اور سعودی عرب کے مابین ثالثی جتنی آسان محسوس ہو رہی ہے، حزب اختلاف سے معاملہ فہمی سے نمٹنا اتنا ہی مشکل لگ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ ہو کہ نہ ہو، کامیاب ہو کہ ناکام، پر ایک بات تو بارے دیگر کھل گئی ہے، برسر اقتدار آنا بچپن کا شوق پورا ہونے جیسا ہو سکتا ہے، مگر حکومت چلانا بچوں کا کھیل ہرگز نہیں۔